السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے عامہ پارہ مکمل کر لیا ہے اور ادغام کا قاعدہ بھی پڑھ لیا ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ کچھ سبسکرائبر کی یہ رائے تھی کہ سورتیں شروع کی جائیں اور کچھ سبسکرائبر کی یہ رائے تھی کہ عامہ پارے سے اگلا جو پارہ ہے وہ پارہ شروع کیا جائے، لہٰذا ہم انتظار کر رہے ہیں تمام سبسکرائبر کی جو رائے آئے گی انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کیا جائے گا۔ آج کے سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ حمزہ کو لام سے ملائیں گے، ہا کو اس کے بعد میم سے ملانا ہے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ دال کو بالکل نہیں کھینچنا، بعض لوگ یہاں دال کو کھینچ دیتے ہیں، دال کے بعد واو مدہ نہیں ہے۔ یہاں پر دو لام ہیں، دونوں لاموں کو صاف کر کے نکالنا ہے۔ دوسرے لام پر تشدید ہے، تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے، تشدید پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ رب العالمین۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے، پھر را کو ہم با سے ملا دیں گے، با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، با کو آگے لام سے ملائیں گے، عین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یہاں بھی میم کے بعد حروف مدہ میں سے یا آ گئی، لہٰذا میم کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن۔ حمزہ کو زبر دیں گے، پھر حمزہ کو زبر دے کر را سے ملا دیں گے، را پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے اور را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پھر را کو آگے ہا سے ملا دیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ رحیم۔ یہاں بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یعنی نون کو را سے ملائیں گے، را کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ ہا کے بعد یا مدہ ہے۔ الرحمن الرحیم۔ مالکی۔ میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یوم الدین۔ میم کو دال سے ملا دیں گے، دال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے اور دال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ مالک یوم الدین۔ ایاک۔ حمزہ کو یا سے ملائیں گے، یا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھنا ہے، یا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ نعبد۔ نون کو عین سے ملائیں گے، عین کو صاف کر کے اس کے مخرج یعنی گلے کے درمیان سے نکالیں گے، با کو بالکل نہیں کھینچنا، دال کو بھی بالکل نہیں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَإِيَّاكَ۔ بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واو اس دال کے ساتھ ہے، اکثر جیسے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، دیکھیں واو تھوڑا سا دور لکھا ہوا ہے، ایاکا یہاں پر تھوڑا دور لکھا ہوا ہے، بعض نسخوں میں اس طرح لکھا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس واو کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ایاکا کے ساتھ ہے۔ نستعین۔
نون کو سین سے ملائیں گے، سین میں سٹی ادا کریں گے، تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے، عین کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدینس حمزہ کو ہا سے ملانا ہے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ پھر نون کو صاد سے ملا دیں گے، صاد میں سٹی بھی ادا کرنی ہے اور صاد کو موٹا بھی کر کے پڑھنا ہے۔ اس لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، یہ الف بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر یہ نون کے ساتھ ایک اور الف لکھی ہوئی ہے، یہ بھی نہیں پڑھی جائے گی جب ہم نون کو صاد سے ملا دیں گے۔ جب ہم نون پر وقف کریں گے پھر وہ الگ قاعدے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی پھر کبھی آپ کو بتلاؤں گا۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را بھی موٹا پڑھا جائے گا، را کے بعد الف ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اہدینا الصراط طا کو موٹا پڑھیں گے، طا کو آگے لام سے ملا دیں گے۔ مستقیم میم کو سین سے ملائیں گے، سین میں سٹی ادا کریں گے، تا کو باریک پڑھنا ہے لیکن تا کے بعد قاف ہے، قاف موٹے حروف میں سے ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اہدینا الصراط المستقیم۔ صراط صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد میں سٹی بھی ادا کرنی ہے، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے بعد الف ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، طا بھی پر پڑھی جائے گی، طا کو آگے لام سے ملا دیں گے۔ صراط الذین ذال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ انعمت حمزہ کو نون سے ملائیں گے بغیر غننے کے، یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، یہاں پر غنہ کرتے ہیں، تجوید کے اعتبار سے یہاں غنہ نہیں ہے۔ علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو بالکل باریک کر کے پڑھنا ہے اور را کو پھر لام سے ملائیں گے۔ مغضوبی میم کو غین سے ملائیں گے، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ضاد بھی موٹا پڑھا جائے گا، ضاد کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے ضاد کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ علیہم ولا الضالین لام کو ضاد سے ملا دیں گے، ضاد پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، ضاد کے بعد الف ہے، الف پر مد بھی ہے، لہٰذا ہم نے ضاد کو 5 الف مقدار کھینچ کر پھر ہم نے اس کو لام سے ملانا ہے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، لام کے بعد یا ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہو جاتا ہے، برائے مہربانی میں آپ کے کمنٹس کے انتظار میں ہوں، جیسے ہی تمام سبسکرائبر مشورہ دیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔